بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وجاهدوا في الله حق جهاده. سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے بغیر مجاہدے کے برکتوں کا نظارہ نہیں۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت پاک کے اندر فرماتے ہیں، اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کہ چاہیے، اس کے واسطے محنت۔ آیت پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ نفس کو درست اور ٹھیک کرنے کے لیے اور انسانوں کو اور دنیا کو درست کرنے کے لیے پوری محنت کرو، جو اس عظیم مقصد کے شایان شان ہو۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے، ہم ضرور دکھائیں گے ان کو اپنی راہیں، یعنی برکتوں کی، رحمتوں کی، ہدایتوں کی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے نیکی والوں کے، یعنی ان حضرات کے جن کی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول شدہ ہیں، جن کی نیکیاں اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص نور بصیرت عطا فرماتا ہے اور اپنے قرب و رضا یا جنت کی راہیں سجھا دیتا ہے۔ جوں جوں وہ ریاضات اور مجاہدات میں ترقی کرتے ہیں، اسی قدر ان کی معرفت و انکشاف کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ دوسروں کو ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ حسب مجاہدہ عالم غیب کے پردے اپنے عاشقین کے لیے اور مخلصین کے لیے اٹھانے لگتے ہیں، اور حیرت انگیز مظاہر و مناظر اور مشاہدات اور معارف تک رسائی ہو جاتی ہے۔ مجاہدے میں جو جو ترقی ہوگی، ایک مقام کے بعد ایک نئے مقام پر پہنچایا جائے گا۔ حاضرین کرام، چونکہ اصلاح نفس کا راستہ بہت اہم اور طویل المدت اور وسیع العمل ہے، اس لیے مجاہدہ نفس کے لیے تہہ دل سے تیار ہونا
اخلاص دل کے ساتھ اس پر کمر بستہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راہ دور است اے پسر ہوشیار باش، خواب با غور افغن و بیدار باش۔ اے مخاطب، راستہ بہت دور دراز کا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ نیند کو اعتدال اور درجہ ضرورت تک محدود کرو، اور باقی آرام کی نیند قبر کے لیے چھوڑ دو، اور رضائے دوست کے لیے بیداری اختیار کرو۔ اللہ کی رضا کے لیے بیداری اختیار کیجیے۔ حاضرین کرام، محترم دوستو، اس سبق پر صحیح سے عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر اللہ کا قرب حاصل کرنا دشوار اور اکثر ناممکن ہے۔ اس لیے مولانا آگے فرماتے ہیں، ہر کے جدے کرد در حد رسید، ہر کے رنجے دید گنجے شد پدید۔ جس شخص نے کوشش اور مجاہدہ کیا وہ قرب حق پا گیا، اللہ کا مقرب ہو گیا، اور جس نے بھی مشقت و رنج برداشت کیا اس نے خزانہ باطنی پا لیا۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور عاشقان خدا کو ریاضت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اس لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ فنائے نفس یعنی ناجائز خواہشات سے نجات مل جائے، اور ناجائز خواہشات سے پاک ہونے کے بعد فوراً سرعت کے ساتھ مقامات طے ہونے لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ای ریاضت ہائے درویشاں چراست، کہ فنائے تن بقائے جان ہاست۔ درویشوں کو اور اہل اللہ کو ریاضتیں اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ وہ ناجائز خواہشات حتیٰ کہ بعض جائز خواہشات کو اپنے جسم سے نکال کر روح کی صحت و ترقی کی دولت پانا چاہتے ہیں، اور جب یہ دولت حاصل ہو جائے گی تو پھر اللہ کی معرفت کو پا لینا نہایت آسان ہے۔ صاحب مثنوی فرماتے ہیں، چون ز چاہے می کنی ہر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک۔ جب ہر روز خاک کنویں کے لیے نکالتے رہو گے تو ایک دن ضرور پانی تک رسائی ہو جائے گی۔ اب آگے مولانا اس کا فیصلہ کن راستہ بتاتے ہیں کہ تم آنکھ بند کر کے ہر طرف سے کٹ کٹا کر طاعت خداوندی میں لگ جاؤ، نماز، ذکر و تلاوت میں اچھی طرح اخلاص کے ساتھ لگ جاؤ، احکام الہی کی اتباع پر خود کو لگا دو، حتی الامکان
اللہ کے احکام پر عمل کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی بندگی و طاعت میں ہمارے مشغول ہو جاؤ۔ انشاءاللہ 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 مقصود مل جائے گا۔ فرماتے ہیں گر تو خواہی ہوری و دل زندگی، بندگی کن بندگی کن بندگی۔ اے شخص اگر تو ہوائے نفس آزادی اور دل کی حیات بے بہا کا طالب ہے، دل کو دل بنانا ہے، اہل دل میں سے بننا ہے، تو بندگی کر، بندگی کر یعنی سراپا طاعت میں لگ جا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر مجاہدے کے برکتوں کا نظارہ نہیں۔ صاحب مقام ہونے کے لیے مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ عادت اللہ اور سنت الہی یہی ہے، اس کے بغیر خدا کی حقیقی معرفت نصیب نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے خصوصی انعامات کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ غرض کسی بھی مقام کو پانے کے لیے مجاہدہ شرط ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ایک واقعہ کانپور کا بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ شاہ غلام رسول صاحب کانپوری، جن کا لقب رسول نما مشہور ہے، ایسی بابرکت شخصیت تھی کہ حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے تھے۔ سید حسین صاحب رسول نما کو بھی یہی کمال حاصل تھا، وہ بھی بیداری ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے تھے، مگر یہ بزرگ زیارت کرانے کے لیے دوسرے سے نقد لیتے تھے، جو اس قدر روپیہ پیش کرتا وہی اس دولت عظیمہ سے مشرف ہوتا تھا۔ کسی نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی وجہ پوچھی، کیونکہ ظاہراً دین کا معاوضہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ زیارت ایک قسم کا کشف ہے، اور کشف کے لیے تصفیہ اور تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور تصفیہ میں عادتاً مجاہدہ لازمی ہے، اور فوری مجاہدہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی رقم صرف کی جائے جو نفس پر گرا ہو۔ سو وہ 2000 روپے لیتے تھے کہ مجاہدہ سے تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس اور اس سے کشف کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس رقم میں سے اپنے لیے ایک بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ سب فقراء و مساکین کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ 2000 روپے لینے سے مقصود مجاہدہ کرانا تھا، خود روپیے مقصود نہ تھا۔ اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے، وہ بھی حضرت ہی نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا، مجھے بھی زیارت کرا دو۔ انہوں نے فرمایا، اچھا 2000 روپے لاؤ۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس کہاں ہیں، پہلے تم مجھے دو پھر میں تم کو دوں گی۔ فرمایا نہیں، اپنے ہی پاس سے دو۔
کیونکہ بیوی کی تجویز کردہ صورت میں اصل مقصود یعنی مجاہدہ کیسے ہوتا، ان کے دل پر اس قسم کے دینے کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا، یعنی اس رقم کے دینے کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا، اور جب مجاہدہ نہ ہوتا ہے تو تصفیہ اور اس سے کشف کی قابلیت بھی پیدا نہ ہوتی، اس لیے انکار کر دیا۔ وہ بیچاری یہ صاف جواب سن کر بہت مغموم ہوئی، پھر فرمایا تمہاری خاطر سے ایک دوسری صورت 2000 کے قائم مقام کیے دیتا ہوں، تم نہا دھو کر سرمی لگاؤ، اچھے کپڑے اور زیور پہنو، بالکل دلہن بن جاؤ، وہ کہنے لگی میں بوڑھی ہو کر یہ کام کیسے کروں گی اور دلہن کیسے بنوں؟ اگر میں ایسا کروں تو غارت ہو جاؤں۔ غرض عورتوں کی عادت کے موافق اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہا۔ سید حسین صاحب نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں، اگر زیارت رسول مقصود ہے تو ایسا ہی کرو، ورنہ تم جانو شوق عجب چیز ہے، مجبوراً دلہن بن کر بیٹھی اور باہر جا کر ان کے بھائی کو بلا لائے کہ دیکھو تمہاری بہن کو بڑھاپے میں کیا خبر سویا ہے۔ وہ لاحول پڑھ کر چلے گئے، بس انہوں نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی کہ انہوں نے مجھ کو بھائی کے سامنے کیسے رسوا کیا۔ جب بے ہوش ہو گئی، اس حالت میں ان کی طرف توجہ فرمائی اور زیارت کرا دی۔ اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رقم لینے سے مقصود صرف مجاہدہ تھا، اور چونکہ بیوی میں مجاہدہ کی یہ صورت ناممکن تھی، اس لیے ان سے رونے کا مجاہدہ کرایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اہل مجاہدہ میں شامل فرمائے اور اپنی رضا کے لیے صحیح معنی میں مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس کی اصلاح کی پوری فکر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے اہل دل بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔